जो है पहली वजह जो पड़ी ना वो पड़ी डाया यूरेटिक मेडिसिन हम खाते ना, तो ये किस लिए इस्तेमाल होती है ये हमने लिखा, ये सोडियम को जिस्म से निकालने के लिए गुर्दों पर दबाव डालती है, इनकी वजह से जिस्म से पानी बाहर निकल जाता है और पानी की जिस्म में कमी हो जाती है। तो हमारी सिस्टर ने ऐड किया जब सोडियम को जिस्म से निकाला जाता है तो वाटर भी कम हो जाता है और इससे खून गाढ़ा हो जाता है और बीपी बढ़ जाता है। डॉक्टर नाज़िम साहब ने ऐड किया, ये मेरा कॉन्सेप्ट आप चेक करके बताएं कि इससे ना सिर्फ सोडियम नहीं निकलता डाया यूरेटिक से, इससे जिस्म से पोटाशियम भी कम हो जाता है। अच्छा, पोटाशियम कम होने से हमारी टांगों में रात को ना ये लोग करते हैं कि पिंडलियों में पेन हो रहा है, पिंडलियों में इचिंग हो रही है ना, तो वो पोटाशियम की कमी है ना। और पोटाशियम अच्छा पोटाशियम की कमी की वजह से होता है, वो टांगों में पेन महसूस करते हैं, तो उसका अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट ने जो है वो गाइड किया कि आप ना बनाना का यूज करवाएं। ऐसे लोगों को आप ना जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज कर रहे हैं उन्हें बनाना का यूज करवाएं, तो शायद बनाना के अंदर पोटाशियम होता है, तो उससे ये होगा कि उनकी टांगें जो है वो सेट हो जाएगी, उनमें पेन जो है वो खत्म हो जाएगा। क्यों सिस्टर, ये कॉन्सेप्ट ठीक है? नाज़िम भाई ये कॉन्सेप्ट ठीक है? जी तारिक भाई बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेन किया। और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी इम्बैलेंसमेंट होता है, मतलब अच्छा इलेक्ट्रोलाइट का भी इम्बैलेंस होता है, ठीक है सर। तो डाया यूरेटिक के बारे में हमने ये चीज ऐड कर ली, नाज़िम ने ऐड करवा दिया, इससे पोटाशियम भी कम हो जाता है और इसकी वजह से टांगों में जो है वो दर्द होता है, और जिसके लिए फिर उसको पूरा किया जा सकता है बनाना की मदद से। उनको हम ना केला जो है वो खाने का मशवरा जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा जो है बीटा ब्लॉकर की बात हुई, ये दूसरी किस्म थी और ये दिल की धड़कन को जबरदस्ती स्लो करती है, ठीक है, और दिल की धड़कन को ये जबरदस्ती स्लो करती है। और तीसरी जो थी वो हमने डिस्कस की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो ये तीसरी किस्म थी तो अद्वियात की, ठीक है। तो इन अद्वियात के नीचे यकीनन एक लिस्ट आएगी हर किसी के नीचे, तो ये कैल्शियम चैनल को जो है वो ब्लॉक करती हैं और ये नालियों में कैल्शियम को दाखिल होने से रोक देती है, और इससे क्या होता है ब्लड वेसल की मुसलसल रिलैक्सेशन, वो जो नेचुरल इलास्टिसिटी है वो लूज होना शुरू हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन का अमल जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, डायलेशन का अमल और कॉन्ट्रैक्शन का अमल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, नेचुरल इलास्टिसिटी लूज करना शुरू कर देते हैं ब्लड वेसल्स में। इस ब्लड वेसल की मुसलसल रिलैक्सेशन हो जाती है, और जो हमारे खून की नालियों में दो तरह की जो है डाइल्यूशन होती है, एक बताया वैसो डाइल्यूशन होता है और दूसरा वेजो डाइल्यूशन, ठीक है। एक वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, सही है। वेजो डायलेशन जो है इसका आगे हमने तफसील लिखी, खून की नालियों का फैलना, ठीक है। एक अमल होता है हमारी खून की नालियों में, दो अमल होते हैं, एक वेजो डायलेशन होता है, दूसरा हमने लिखा वैसो कंस्ट्रक्शन। अच्छा, वैसो डायल्यूशन होता है खून की नालियों का फैलना, खून की नालियां फैलती हैं, ठीक है, और फैलती कब है जब खून आगे चलता है। और दूसरा जो हमारा निजाम है वो है वैसो कंस्ट्रक्शन, जिसमें खून की नालियां सुखड़ती हैं, ठीक है। तो इन दोनों निजामों को कैल्शियम आयन कंट्रोल करता है, ये हमने लिखा, इन दोनों निजामों को कैल्शियम आयन कंट्रोल करता है। तो कैल्शियम को जब ब्लॉक कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है कि कैल्शियम उसमें नहीं रहती, और जिसकी वजह से उसका सुकड़ना और फैलना खराब हो जाता है। फिर हमने कैल्शियम की नोट्स में शुरू में पढ़ा था कि खून की नालियों को 1% कैल्शियम चाहिए होती है ब्लड फ्लो को जारी रखने के लिए। ये पुराने नोट्स हैं, आप सब दोस्त जानते हैं कि 1% कैल्शियम चाहिए होती है। तो अब ये जब हमने मेडिसिन ली तो इससे तो फिर मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गया, तो इससे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। फिर सिस्टर ने बहुत अच्छी बात लिखवाई कि हमारे जिस्म को रोजाना 2400 mg सोडियम की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये हमारी जिस्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3 पॉइंट हमने ना आज पढ़ ली, और मेरे ख्याल में बड़े अहम पॉइंट थे। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि ब्लड प्रेशर की 1 गोली खा रहे हैं, 2 गोली खा रहे हैं, मेरी वालदा खा रही है, वालिद साहब खा रहे हैं, तो इससे कंट्रोल चल रहा है, सारा मसला ठीक चल रहा है। तो असल में ठीक नहीं चल रहा, तो अंदर खराबियां पैदा हो रही है, बहुत ज्यादा खराबियां पैदा हो रही है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी। तो हमने फिर वही बात करेंगे कि हमने लाइफस्टाइल को और एक्सरसाइज को और डाइट को और ट्रीटमेंट को, इन सब को जब हम लेके चलेंगे तो हम अपने प्यारों को, अगर वो मेडिकेशन पे लग गई है, शुगर की मेडिकेशन पे लग गई है, शुगर पे हमने बड़ी डिटेल से बात की कि उनको उससे हम निकालें, उनके ऊपर मेहनत करें, हम उनकी हेल्थ कंस्ट्रक्शन करें। अगर वो ब्लड प्रेशर की अद्वियात पे लग गए हैं या खुद आप लगे हुए हैं
تو آپ اپنی ہیلتھ کنسٹرکشن کریں اور آپ اپنے جسم کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ آپ کا جسم بغیر ادویات کے جسم کے سارے افعال جو ہے وہ صحیح انجام جو ہے وہ دے رہا ہو. تو یہ بڑے اچھے 3 پوائنٹ ایڈ ہوئے, بہت زبردست جو ہے وہ نالج میں اضافہ ہوا. انہی 3 پوائنٹ کے حوالے سے جو ہے آج جو پوائنٹ ڈسکس ہوئے نئے پوائنٹ نہ ڈسکس کیجیے گا. تو بس بہت سارے دوستوں کی ریزرویشن اس لیے بھی تھی کہ ہم سلو لرنر ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتے جائیں نا, ٹھیک ہے. تو ایک ایک پوائنٹ آپ بتاتے رہے. آج جو ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیے ایک ایک دو پوائنٹ بتا دیں, پھر ہم کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. جی اقرار بھائی پلیز. طارق بھائی اصل میں نا یہ جو 3 وہ نوجوان نے تینوں یہ فیکٹرز جو تینوں فینومیناز ڈسکس کیے نا, تو میں وہ بہن کو یہی گزارش کر رہا تھا جو ہماری نیوٹریشنسٹ ہیں کہ وہ ہمارے جو ویزو ڈائلیٹر نیچرلی ویزو ڈائلیٹرز ہیں, جیسے ہمارا بی پی کام ہے, بی سی ایم ہے, ہمارے سپلیمنٹس ہیں, ان پہ تھوڑا اسٹڈی کریں. اور اگلے ہفتے ہم ان تینوں ایریاز جو ضیاء خان غوری صاحب کی ریزرویشن تھی اور سیال کوٹ والے بھائی کی, اس کو مد نظر رکھتے ہیں. obviously یہ فیکٹ ہے. تو ہم ان تینوں, جیسے پہلے دن حافظ صاحب نے اور چوہان صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں سادہ انداز میں ہمیں بلڈ پریشر کی کازز بتائی نا, تو اب وہ میڈیسنز جو ہے کیسے بلڈ آرٹیفیشلی بلڈ پریشر کو نارمل کرتی ہے, اس پہ وہ سجاد صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بتایا, پھر وہ ہماری نیوٹریشنسٹ نے, پھر کیسر رفیق صاحب نے بہت ڈیٹیل. ہم انہی تینوں فینامناز کو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اسٹڈی کریں. دوسرا ہمارے لیے بڑا لازم ہے, دیکھیں کل وہ آمنہ نے ہمیں سرکولیٹری سسٹم پڑھایا, وہ 8-9 سال کی بچی, ہم خود بھی تھوڑا سا ہم اپنے سرکولیٹری سسٹم کو پڑھیں. جب سرکولیٹری سسٹم پڑھیں گے نا تو ہمیں یہ جتنی بھی ڈیزیزز آف لائف سٹائل ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے, ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے, یہ کہلاتی ہیں ڈیزیزز آف مینجمنٹ. تو وہ پھر مینجمنٹ ایسے ہی ہوگی کہ کچھ ڈائٹری ہیبٹ سے, کچھ فزیکل ایکسرشن سے اور کچھ سپلیمنٹ سے ان سبھی بیماریوں کو ہم مینیج کر سکیں گے. تو نیکسٹ ٹائم پھر انہی 3 جو ایریاز ہیں نا ان پہ وہ نیوٹریشنسٹ سے بھی گزارش ہے, ہماری بہن نے بڑا اچھا ہمیں پڑھایا اور دوسری بہن نے بھی بڑی ڈیٹیلز, انہی تینوں فینومیناز پہ ہم اسٹڈی کریں گے دوبارہ تاکہ ہمیں مزید چیزیں کلیئر آئیں. جی بالکل ایسی ہے, بہت اچھے پوائنٹ ڈسکس ہوئے. جی ویوو 1808 آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی نام تو نہیں آپ کا آیا کہ آپ نے ہینڈ ریز کیا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں طارق حسین بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی ویلکم طارق بھائی. اچھا سر السلام علیکم. جی اچھا سر میری بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے اور میری ریکویسٹ تھی, اور جس طرح میرے بھائی سارے جو سیالکوٹ والے بھی تھے ضیاء خان صاحب وہ بھی بات کر رہے تھے, میں صرف بات یہ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ جتنی میجر ڈیزیزز ہیں یہ ایک تو بہت سینسٹیو ہیں, اس کے بارے میں ہمیں نالج بھی ہونا چاہیے یہ میجر ڈیزیزز کس وجہ سے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اس کا نیچرل سولوشن ہم پرووائڈ کریں گے لوگوں کو, سوسائٹی کو. تو سر اس کا ایک فلو چارٹ ہونا چاہیے بڑا سادہ الفاظ میں, کہ ایک ٹیکنیکل لینگویج ہو, اس کے ساتھ اس کا سینونیمز ہو سادہ لفظ میں, تاکہ جب ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ جو عام سوسائٹی کے اندر جو یہ یوز ہو رہی ہیں چیزیں وہ کتنی نقصان دہ ہیں, اور اس کا نیچرل وے میں سولوشن کیا ہے, اس کی افیکٹ اور اس کے ریزلٹس سادہ لفظوں میں فلو چارٹ کی شکل میں آنی چاہیے, تاکہ جب ہم اس کو خود اسٹڈی کریں اور پھر ہم اس کو سرچ آؤٹ کریں تو ہمیں سولوشنز پتا ہو سادہ لفظوں میں. جب ہم کسی سے ڈسکس کریں گے تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمیں یہ سارا نالج ہے, اور ہم عام بندے کو جس کو کچھ نہیں پتا اس کو ہم یہ نالج ایسا انکلکیٹ کریں گے تو سمجھ آئے گی. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بڑی اچھی بات کی ضیاء خان صاحب نے بھی, کہ اس کو ہمیں ایک فلو چارٹ کی شکل میں بتایا جائے, اور جتنی ٹیکنیکل لینگویجز ہیں وہ بالکل آنی چاہیے, ہم اس کو بھی سیکھیں گے, لیکن اس کو سادہ عام لے مین کی جو لینگویج ہے سب اس میں کمیونیکیٹ کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. تھینک یو. انشاءاللہ سر, جزاک اللہ. سر ان تینوں پوائنٹ کے حوالے سے کوئی ایک ایک پوائنٹ بتانا چاہے. جی راجہ بلال صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم ٹائم اوور ہو گیا. جی بلال بھائی. نہیں سر ٹھیک ہے, اٹس اوکے. اچھا کوئی ایک پوائنٹ بتا دیں سب دوست, 2-3 دوست ایک ایک پوائنٹ جی بتا دیں آج کا پوائنٹ جو سمجھ آیا. مجھے تو پوائنٹ سمجھ آیا, مجھے بلڈ پریشر کے یہ 3 جو کیٹیگری تھی ان کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ بلڈ پریشر کی ادویات 3 شعبوں میں کام کرتی ہیں, ڈایا یوریٹک اور بیٹا بلاکر اور کیلشیم چینل کو بلاک کرتی ہے. تو یہ بڑی خطرناک چیز مجھے آج پتہ چلی اور جو ہے میں بڑا حیران ہوا. تو مجھے یہ بات تینوں پوائنٹ بڑے اچھے لگے نا, تو آگے ہم اس کے بارے میں. جی اور کوئی دوست؟ جی بھائی آپ کو پتہ چل گئی ہے تو مطلب ہمیں سب کو پتہ چل گئی ہے. جزاک اللہ سر, تھینک یو سر, تھینک یو. یہ سر وہی سجاد بھائی یہ جو اردو میں لکھ کے بھیجتے ہیں نا
جی یہ جی سجاد بھائی ہیں، یہ ڈاکٹر نہیں ہے ماشاءاللہ، یہ بڑی محنت کرتے ہیں. ماشاء تو اللہ. ان کا ماشاءاللہ کام اچھا ہو جائے گا. یہ جب کسی کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے نا، اب شکر اللہ پاک کا کہ ہم ٹائمز والے اس پوزیشن میں جا رہے ہیں کہ ہم کسی سے بات کریں گے اس کو بات کی سمجھ آئے گی کہ جی یہ بات لاجک کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. کسی ڈاکٹر کے ساتھ چاہے بات کریں یا کسی پیشنٹ کے ساتھ کریں. تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ کی سرپرستی میں ہم نا صحیح ٹریک پہ چل ماشاء اللہ. تھینک یو سر، تھینک یو، جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی سردار اشفاق صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ پڑیں. سردار اشفاق صحیح صاحب. ٹریک پہ چلیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. آج اسٹارٹ ہوئی تھی نا کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے 5 آرگن جو ہے نا ہمارے ان کو نقصان ہوتا ہے نا. جی تو اس میں سب سے پہلے تھا بلڈ ویسلز، سینٹرل نروس سسٹم، ریٹینا، دل اور کڈنی. جی جی اس کے صحیح. بعد پھر جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کی احتیاط پہ بات ہوئی. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. 5 آرگن ہم نے ڈسکس کیے نا ماشاء اللہ، یہ بہت زبردست بات کی ہم نے. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا. آج 100 اسٹرینتھ ہوگی تھی، 100 سے کچھ لوگ بھی جوائن کر سکے. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ہم نا اس کا یوٹیوب کا چینل بھی آن کر لیں گے تاکہ دوستوں کو پریشانی نہ ہو. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ سر آج زیادہ تھے، بلکہ لوگ نا آج زیادہ تھے. انشاءاللہ ہم نا کمپین کریں گے اگلی دفعہ انشاءاللہ 200-250 لوگ ہو جائیں گے اس کلاس میں. جی سر وہ اچھا سر، ڈاکٹر آخر صاحب پہ میں ایک چیز انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ جی آج 10 بجے ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے. چائنا ہیڈ کوارٹر کے ٹرینر جو ہے نا ہمیں ٹریننگ دینے جا رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے میں سینئر لیڈر کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. ان کو فدا بھائی نے لنک سینڈ کر دیا ہوگا، اور جب ہمارے جو سینئر حضرات ہیں وہ جب مکمل ہو جائیں گے تو ہم جو ہے نا پھر ہم اپنی جو باقی ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کو ہم لنک دیں گے اور ان کو الاؤ کریں گے کہ وہ اس ٹریننگ میں آ سکیں. ہاں بالکل جی، ایسے انہوں نے بالکل صحیح بات کی. انہوں نے صحیح بات کی. آپ صاحب نے یہ جو ہے نا جیسے کیسر رفیق صاحب ہیں یا ایسے جو ساتھی ہیں نا جن کی زیادہ ہے یہ توجہ اس سائڈ پہ، تو سینئر کے بعد ایسے دوستوں کو ساتھ شامل کرنا چاہیے 10 بجے والی میں. سر لنک آ گیا ہوا ہے فضا بھائی کی طرف سے. تھینک یو. جی سر، وہ ہے بھی اسپیشل سوشل میڈیا کے اوپر ہے اور ہمیں وہ نیڈ بھی ان چیزوں کی نا، تو سوشل ہاں جی میڈیا بالکل ہے. ایسا اگر آپ جیسا کوئی بندہ رہنے لگا نا 100 مکمل ہو گئے تو میں خود نکل جاؤں گا آپ جیسے لوگوں کو انشاءاللہ شامل. تھینک یو سر. بالکل صحیح ہے سر. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ سر ملاقات ہوتی ہے سر. بہت شکریہ. ہیو اے نائس ڈے، ہیو اے سکسیسفل ڈے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. صبح